الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاك اثیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود شریف پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ عظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میں آج اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر میزبان محفل تمام علماء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص انتھک محنتوں کو اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں تو آج ان کے سر پر سیاہ امامہ شریف دیکھ کر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجاہدوں والا امامہ شریف انہوں نے باندھا ہے اور اہل سنت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ میرے بعد بھی ہماری ملت کے عظیم علماء خطباء تشریف لا رہے ہیں، مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس کے اندر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جلسے روز ہوتے ہیں، محفلیں روز ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی روز جلسوں میں جاتے ہیں، پر آج کی جو محفل ہے یہ عام جلسوں سے ہٹ کے ہے، یہ ایک انوکھی اور نرالی محفل ہے۔ اس میں کوئی عام سامعین نہیں آئے بلکہ حضور کے مجاہد آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو جھنڈا امیر ملت نے اٹھایا تھا اور جو جھنڈا تاجدار گولڑا نے اٹھایا تھا، آج ان علماء کے ہاتھوں میں اس تحریک کا جھنڈا ہے، تو ہم جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ختم نبوت کانفرنس میں بالعموم حضور کی ختم نبوت پر بیان ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے دلائل دیے جاتے ہیں، یا پھر مرزائیت کے اندر جو خباستیں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، یا پھر تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کیا، ان کی تاریخ بیان ہوتی ہے، اور اس پر ہم نعرے بلند کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پر میں آپ کے سامنے یہ دعوت و فکر رکھنا چاہتا ہوں، آج اس کانفرنس میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے اسلاف تو بہت کچھ کر کے گئے، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جب کانفرنس ختم ہو آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے تقاضے مکمل نہیں ہو گئے۔ ان علماء نے جو محنت کی، آپ لوگوں کو اکٹھا کیا، علماء کو بلایا، اس کا تقاضا صرف اتنا نہیں کہ کچھ گھڑیاں ہم بیان کریں، سنیں، نعرے لگائیں اور گھر چلے جائیں اور پروگرام ختم نہیں۔ یہاں آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس دور میں مرزئی کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اپنے دور میں اپنے حصے کا کام کیا، آج ہمارا فرض کیا ہے؟
ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اپنے دشمن کی سرگرمیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے، یا کس کس طریقے سے وہ مرضیت کو پھیلا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہم مرضیت کو روک سکتے ہیں، یا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان علماء اور مشائخ کی موجودگی میں آج ہم عزم کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ چند لوگوں کی آواز آئی ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ میں وہی جملہ دہراؤں گا جو اسمبلی میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے بولا تھا جب 7 ستمبر 1974 کو آخری دن تھا بحث کا، تو پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے کہا تھا، مولانا اگر ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہیں دیتے تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، آج تم حضور سے منہ پھیر لو، جب قبر میں جاؤ گے رسول اللہ تم سے منہ پھیر لیں گے۔ آج اس کانفرنس میں بیٹھنے والوں، دور حاضر میں ختم نبوت کی عقیدے کی حفاظت کے لیے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں ان علماء سے گزارش کروں گا، ہمارے لیے ہدف بھی متعین کریں، ہمیں طریقہ کار بھی بتائیں، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں جو راستہ آپ بتائیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اپنے آقا سے وفا کرتے ہوئے زندگی کا آخری سانس بھی اس عقیدے کی حفاظت کے لیے قربان کریں گے۔ آئے ہاں کوئی ارادہ کرے، اگلی کانفرنس میں انشاءاللہ ہم جو بھی آئیں گے ایک ایک مرزئی لے کے آئیں گے جو مسلمان بنا کے لائیں گے۔ کوئی ہے جو ارادہ کرے؟ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، بس دل میں نیت تو کرے۔ پروفیسر ملک منور احمد مرزئی تھا، نیٹ پہ اس کا بیان موجود ہے، کہتے ہیں ہر سال ہمیں جرمنی سے ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ اس سال تم نے اتنے مسلمانوں کو مرزئی بنانا ہے، اور ہمیں طریقہ کار سکھایا جاتا تھا اس طرح تم نے مسلمانوں کو مرزئی بنانا ہے۔ وہ جھوٹے ہو کے اتنا کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں۔ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم شعور پیدا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک اس سلسلے میں شعور ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، جو ان مرزائیوں کے مستقبل کے پروگرام ہیں وہ ہم عوام تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں اور کس طرح ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف کتابوں میں یہ بات چھپ چکی ہے کہ مرزائیت صرف ایک بد مذہب جماعت ہی نہیں کہ جس کا صرف دین کے ساتھ ہی تعلق ہو، بلکہ یہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے جس کا براہ راست اسرائیل سے تعلق ہے، اور مستقبل میں یہ پاکستان کے 7 حصے کر کے، جس میں کراچی ایک الگ ملک ہو، سندھ ایک الگ ریاست ہو، بلوچستان ایک الگ ریاست، سرحد ایک الگ ریاست، پنجاب کے 3 حصے جن میں شمالی پنجاب جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہوگا۔ ویسے ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، صرف میں ان کا پروگرام آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں اور کیسے پروگرام انہوں نے بنا رکھے۔ بھٹو نے جو تقریر کی تھی اسمبلی میں وہ چھپ چکی ہے، اس میں بھٹو نے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ امریکہ کے صدر سے ملا تھا تو اس نے مجھے کہا ان لوگوں کا خیال رکھنا، یہ ہمارے بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے کہ ان کا کتنا تعلق امریکی صدر کے ساتھ۔ امریکی صدر نے کہا ان کا خیال رکھنا، یہ ہمارے بندے۔ اور پھر اس دور میں 1973 میں ایئر مارشل جو ہے وہ مرزئی تھا، اس نے ربوے میں ان کے سالانہ جلسے کو 2 طیاروں کے ذریعے سلامی پیش کی۔
उस पर भी भट्टू ने सोचा। और फिर हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी, हजरत मौलाना अब्दुल खान नियाजी, इन उलमा ने और दीगर मशाइख ने जब आवाज उठाई तो उस वक्त भट्टू चूंकि पहले इनके बारे में सुन चुका था, सियासी एतबार से भी ये लोग पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं, तो हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी की आवाज पर फिर उसने लब्बैक कहा है। आज हमें यह भी लोगों को बताने की जरूरत है कि ये लोग, जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मरज़ई खुतबात इकबाल पढ़ के देखे और मकतूबात नजीर नियाजी पढ़ के देखे। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये बात लिखी थी। अल्लामा इकबाल ने कहा ये मरज़ई इस्लाम के गद्दार हैं और मुसलमानों के गद्दार हैं, ये कभी इस्लाम और मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। सुन्नी माओ के जियाले बेटो, सुन्नी माओ के गैरतमंद बेटो, आज इस जलसे में बैठ के दुनिया को बता दो हम बेगैरत नहीं हैं जिनके सामने रसूलुल्लाह की तौहीन हो और हम चुप बैठे रहे। हम अपनी माओ के हलाली बेटे हैं, हम अपनी जान से बढ़ के रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं। हमारी माँ ने घुट्टी में हमें ये सबक पिलाया है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। गुलामी रसूल में मौत भी, गुलामी रसूल में मौत भी। बरादरान इस्लाम, मैंने आपके सामने चंद एक पहलू रखे, लेकिन उनमें ज्यादा जोर मैंने इसी बात पे दिया, काम करने का जज्बा हमें पैदा करके यहाँ से और इन उलमा से तजदीद अहद करके यहाँ से जाना है। जिस तरह आज अल्लामा साहिब ने एक जवान आपके सामने पेश किया जो वहाबियत से ताइब होके अकीदा हक पे आया है, इस तरह आपने काम करना है और वो तमाम रास्ते जिनसे बेदीनी फैल रही है उनको रोकना है। और आइंदा साल जब आप यहाँ आए तो अपने साथ किसी मरज़ई को मुसलमान बना के लाएं, ऐसा दिल में जज्बा, नीयत तो कर लें, अल्लाह तौफीक अता करने वाला है। इन्हीं अल्फाज पे गुफ्तगू को समेटता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बमा अलैना इल्लल बलागुल।